ان لڑکیوں کو وہاں سے آزاد کرانا ممکن نہیں۔ نہایت اچھی لڑکیاں ضائع ہوتی جا رہی ہیں۔ صلیب کی خاطر ہمیں یہ قربانی دینی پڑے گی۔ صلیبیوں کے ایک اور بادشاہ اور فوجی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہمارے پیارے ناظرین، جیسا کہ پچھلے پارٹ میں ہم نے آپ سے شیئر کیا کہ صلاح الدین ایوبی نے اپنی عوام کو بتایا کہ انہوں نے ایک صلیبی کو پکڑا ہے جو مسجد میں باقاعدہ امام بنا ہوا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی عوام کو یہ بھی بتایا کہ صلیبی مسلمانوں کی کم عمر لڑکیوں کو اغوا کر کے کیسے تربیت دے کر ان کے ذہنوں سے قومیت اور مذہب نکال کر انہیں بدی کے راستے پر ڈالتے ہیں اور بے حیائی کی تربیت دے کر انہیں مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ اب سلطان ایوبی کا مقصد فلسطین، جو کہ ہمارا قبلہ اول ہے، اس کو آزاد کرانا اور وہاں سے بدی کو ختم کرنا تھا، جس کے لیے عوام نے اس کو پرجوش طریقے سے ساتھ ہونے کا ثبوت دیا۔ سلطان ایوبی جب فلسطین کے ایک قصبے کرک کو فتح کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا تو صلیبی امام اور گرفتار کی ہوئی لڑکیاں دوسرے کمرے میں اس کی باتیں سن رہی تھیں۔ صلیبی کا کہنا تھا کہ اگر یہ خبر ان کے بڑے سفیروں تک پہنچ جائے تو صلاح الدین ایوبی کو ہرا کر راستے میں ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو آئیے ناظرین، داستان کو آگے شروع کرتے ہیں۔ اس وقت جب عالم جاسوس اور دو لڑکیاں سلطان ایوبی کی زبان سے اس قدر نازک اور اہم منصوبہ سن رہی تھی، شوبک کے قلعے میں صلیبیوں کی اہم شخصیتوں اور کمانڈروں کی کانفرنس بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ لوگ پریشان سے تھے۔ ان میں حاتم الاکبر نام کا ایک مصری مسلمان بھی بیٹھا تھا۔ وہ انہیں یہ خبریں تفصیل سے سنا چکا تھا کہ خلیفہ الاعظم معزولی کے بعد مر چکا ہے۔ مصر اب بغداد کے خلیفہ کے تحت آ گیا ہے۔ صلیبیوں کا وفادار مسلمان نائب سالار رجب پر اسرار طریقے سے مر چکا ہے۔ وہ جن 3 لڑکیوں کو شوبک سے لے گیا تھا وہ بھی ماری جا چکی ہیں، اور صلیبیوں کا ایک وفادار مسلمان فوجی حاکم فیض الفاطمی بھی جلاد کے ہاتھوں مروا دیا گیا ہے۔ اب حاتم الاکبر نے انہیں یہ خبر بد سنائی کہ جس عالم جاسوس کو 2 لڑکیوں کے ساتھ قاہرہ بھیجا گیا تھا وہ عین اس وقت لڑکیوں سمیت گرفتار ہو گیا ہے جب اس کا مشن کامیاب ہو رہا تھا۔ یہ ثبوت ہے کہ صلاح الدین ایوبی کا سراغ رسانی نظام بہت ہوشیار ہے۔ کونارڈ نے کہا۔ کونارڈ صلیبیوں کا مشہور حکمران اور فوجی کمانڈر تھا۔ اس نے کہا، ان لڑکیوں کو وہاں سے آزاد کرانا ممکن نہیں۔ نہایت اچھی لڑکیاں ضائع ہوتی جا رہی ہیں۔ صلیب کی خاطر ہمیں یہ قربانی دینی پڑے گی۔ صلیبیوں کے ایک اور بادشاہ اور فوجی کمانڈر گے آف لوزیانان نے کہا، ہمیں بھی مرنا ہے۔ ہمارے جو آدمی پکڑے گئے ہیں انہیں بھول جاؤ، ان کی جگہ اور آدمی بھیجو۔ یہ 2 لڑکیاں کہاں سے آئی تھیں؟ اس نے پوچھا۔ اور وہ 3 لڑکیاں کون تھیں جو رجب کے ساتھ ماری گئی تھیں؟ ان میں 2 عیسائی تھیں۔ ان کے انٹیلیجنس کے سربراہ نے جواب دیا۔ دونوں اطالوی تھیں اور 3 مسلمان تھیں۔ انہیں بچپن میں اڑایا گیا تھا۔ بہت خوبصورت تھی۔ جوانی تک انہیں یاد نہیں رہا تھا کہ وہ مسلمان تھیں۔ ہم نے انہیں بچپن میں ہی سے اس فن کی تربیت دینی شروع کر دی تھی۔ یہ شک نہیں کیا جا سکتا کہ انہیں چونکہ معلوم تھا کہ وہ مسلمان ہیں، اس لیے انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا۔ مسلمان تھی تو کیا؟ کونارڈ نے کہا اور حاتم الاکبر کی طرف اشارہ کر کے کہا، ہمارا پیارا دوست حاتم بھی تو مسلمان ہے، کیا اسے اپنے مذہب کا پاس نہیں؟ اس نے شراب کا گلاس حاتم کے ہاتھ میں دے کر کہا۔ حاتم جانتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی مصر کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑنا چاہتا ہے اور وہ اسلام کے نام پر کھیل رہا ہے۔ ہم مصر کو آزاد کرانا چاہتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ صلاح الدین ایوبی کو مصر میں چین سے بیٹھنے نہ دیا جائے۔ حاتم الاکبر صلیبیوں کی شراب میں بدمست
اس کی تائید میں سر ہلا رہا تھا۔ اس نے کہا، میں اب وہاں ایسا انتظام کروں گا کہ آپ کا کوئی آدمی وہاں نہیں پکڑا جائے گا۔ اگر ہم مصر میں یہ زمین دوز گڑبڑ جاری نہ رکھتے تو صلاح الدین ہم پر کبھی کا حملہ کر چکا ہوتا۔ ایک صلیبی کمانڈر نے کہا، یہ ہماری کامیابی ہے کہ ہم اس کی طاقت اس کے اپنے آدمیوں پر ضائع کر رہے ہیں۔ کیا اس کے اور علی بن سفیان کے خاتمے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہوا؟ کونارڈ نے پوچھا۔ کئی بار ہو چکا ہے، انٹیلیجنس کے سربراہ نے کہا، لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ دونوں پتھر قسم کے انسان ہیں، نہ وہ شراب پیتے ہیں نہ عورت کو پسند کرتے ہیں، اس لیے انہیں شراب میں نہ کچھ دیا جا سکتا ہے نہ عورت کے ہاتھوں مروایا جا سکتا ہے۔ اب کامیابی کی توقع ہے۔ ایوبی کے باڈی گارڈز میں 4 آدمی فدائی ہیں، انہیں میں نے بڑی چابکدستی سے وہاں تک پہنچایا ہے۔ جب بھی موقع ملا وہ دونوں کو یا ایک کو ختم کر دیں گے۔ کیا ہمارے ہاں ایوبی کے بھیجے ہوئے جاسوس ہیں؟ گے آف لوز ینان نے پوچھا۔ یقیناً ہیں، انٹیلیجنس کے سربراہ نے جواب دیا۔ جب سے ہم نے مصر میں اور ادھر شام میں جاسوسی اور تباہ کاری کا سلسلہ شروع کیا ہے، صلاح الدین نے بھی اپنے جاسوس ہمارے ہاں بھیج دیے ہیں۔ ان میں سے 2 پکڑے گئے ہیں، وہ اذیتوں سے مر گئے ہیں۔ اپنے کسی تیسرے ساتھی کی نشاندہی نہیں کی۔ ان کی کامیابی کس حد تک ہے؟ بہت حد تک، دوسرے نے جواب دیا۔ کرک میں ہماری رسد کو جو آگ لگی تھی، جس میں آدھی رسد جل گئی اور 11 گھوڑے زندہ جل گئے تھے، وہ ایوبی کے تباہ کار جاسوسوں کا کام تھا۔ میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ ہماری جنگی کیفیت اور اہلیت کی پوری معلومات صلاح الدین ایوبی کو ملتی رہتی ہیں۔ اس کے جاسوسوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جان پر کھیل جاتے ہیں اور کام پوری دیانتداری سے کرتے ہیں۔ ان میں بہت دیر اس مسئلے پر بحث ہوتی رہی کہ مصر اور شام میں تخریبی کارروائیوں کو کس طرح تیز اور مزید تباہ کن کیا جا سکتا ہے۔ حاتم الاکبر انہیں سلطان ایوبی کی حکومت کی کمزور رگیں اور مضبوط پہلو دکھا رہا تھا۔ آخر فیصلہ ہوا کہ حاتم الاکبر کو کچھ آدمی اور 2-3 لڑکیاں دی جائیں۔ اس وقت سلطان ایوبی اپنے 2 نائبین اور علی بن سفیان کو اپنے اس منصوبے سے آگاہ کر رہا تھا کہ وہ کرک پر حملہ کرے گا۔ اس نے 20 روز بعد کا دن بتایا جب اسے فوجوں کو کوچ کرانا تھا۔ یہ تمام تر منصوبہ عالم جاسوس اور 2 لڑکیاں ساتھ والے کمرے میں سن رہی تھیں۔ عالم نے ایک بار پھر لڑکیوں کے ساتھ افسوس کا اظہار کیا کہ انہیں ایک راز معلوم ہو گیا ہے مگر وہ اسے شوبک تک نہیں پہنچا سکتے۔ ایک لڑکی نے کہا، میں کوشش کروں گی کہ صلاح الدین ایوبی مجھے پسند کر لے، اگر تھوڑی سی دیر کے لیے بھی وہ مجھے اپنے ساتھ تنہائی میں رکھ لے تو میں اس سے رہائی پا لوں گی۔ مجھے امید ہے کہ میں اس کی عقل پر قبضہ کر لوں گی۔ معلوم نہیں اس نے ہمیں کیوں بلایا ہے۔ عالم جاسوس نے کہا، تم دونوں یاد رکھو، اگر وہ تمہیں اکیلے اکیلے بلائے تو دونوں یہ کوشش کرنا کہ اسے حیوان بنا سکو۔ اگر وہ شراب پیے تو تم جانتی ہو کہ اسے کتنی پلا کر بے ہوش کیا جا سکتا ہے۔ وہ بے ہوش ہو جائے تو فرار کا طریقہ تم جانتی ہو اور دونوں کو معلوم ہے کہ تمہیں کس کے پاس پہنچنا ہے۔ اس کا گھر مسجد کے بالمقابل ہے، میں جانتی ہوں۔ ایک لڑکی نے کہا، مہندی آبادان۔ ہاں، عالم نے کہا، اگر تم مہندی تک پہنچ گئی تو تمہیں وہ شوبک تک پہنچا دے گا۔ میرے فرار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم نے ایوبی کا منصوبہ سن لیا ہے۔ کوچ کی تاریخ یاد رکھو، راستہ یاد کر لو۔ کوچ رات کے وقت ہوا کرے گا، دن کے وقت اس کی فوج کوئی حرکت نہیں کرے گی۔ حملہ کرک پر ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ یہ اطلاع قبل از وقت پہنچ گئی تو ہماری فوج ایوبی کو راستے میں روک لے گی۔ ایوبی اسی صورتحال سے ڈرتا ہے، شوبک میں جا کر
یہ خاص طور پر بتانا کہ ایوبی کھلے میدان میں آمنے سامنے نہیں لڑنا چاہتا کیونکہ اس کے پاس فوج کم ہے۔ سلطان ایوبی کے کمرے سے ایسی آوازیں آئیں جیسے اجلاس ختم ہو گیا ہو اور نائبین باہر جا رہے ہوں۔ عالم اور لڑکیاں فوراً اس جگہ سے سرک گئیں جہاں انہیں بٹھایا گیا تھا۔ عالم کے کہنے پر انہوں نے سر گھٹنوں میں دے دیے جیسے انہوں نے کچھ بھی نہیں سنا اور گرد و پیش کا کوئی ہوش نہیں۔ انہیں اپنے کمرے میں قدموں کی آواز سنائی دی تو بھی انہوں نے اوپر نہ دیکھا۔ عالم نے اس وقت اوپر دیکھا جب کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، اٹھو میرے ساتھ آؤ۔ وہ علی بن سفیان تھا۔ علی نے لڑکیوں کو بھی اٹھایا اور انہیں سلطان ایوبی کے کمرے میں لے گیا۔ میں تمہارے علم اور تمہاری ذہانت کی داد دیتا ہوں، سلطان ایوبی نے عالم جاسوس سے کہا، ان کی زنجیریں کھول دو، تم تینوں بیٹھ جاؤ۔ علی بن سفیان باہر نکل گیا۔ سلطان ایوبی نے عالم سے کہا، لیکن تم علم کو کس شیطانی کام میں استعمال کر رہے ہو؟ اس کی بجائے تم یہاں آ کر اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے تو میں تمہاری قدر دل کی گہرائیوں سے کرتا کہ تم اپنے مذہب اور اپنے نبی کی خدمت کر رہے ہو۔ کیا تمہارے مذہب میں یہ روا ہے کہ تم دوسرے مذہب کی عبادت گاہ میں اس کے مذہب میں جھوٹ شامل کرو؟ کیا تمہارے دل میں اپنے مقدس صلیب کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور کنواری مریم کا یہ احترام ہے کہ جھوٹ اور ابلیسیت جیسے گناہ کبیرہ کر کے تم ان کی عبادت کرتے ہو؟ یہ جھوٹ میرے فرائض میں شامل ہے۔ عالم نے کہا، میں نے جو کچھ کیا مقدس صلیب کے لیے کیا۔ تم کہتے ہو کہ تم نے انجیل اور قرآن کا گہرا مطالعہ کیا ہے۔ سلطان ایوبی نے کہا، کیا ان دونوں میں سے کسی ایک کتاب میں بھی انسان کو اس کی اجازت دی گئی ہے کہ اس قسم کی نوخیز لڑکیوں کو بدکاری کی راہ پر ڈالو اور غیر مردوں کے پاس بھیج کر اپنی مطلب براری کرو؟ کیا انجیل نے تمہیں کہا ہے کہ صلیب کی خاطر اپنی قوم کی بیٹیوں کی عصمت دوسروں کے حوالے کر دو؟ کیا تم نے کسی مسلمان لڑکی کو قرآن اور اسلام کے نام پر اپنی عصمت غیر مردوں کے حوالے کرتے کبھی دیکھا ہے؟ اسلام کو میں عیسائیت کا دشمن سمجھتا ہوں۔ عالم نے کہا، مجھے جو زہر ہاتھ آئے گا اسلام کی رگوں میں ڈالوں گا۔ تم اتنے میٹھے زہر سے چند ایک مسلمانوں کے کردار کو ہلاک کر سکتے ہو۔ سلطان ایوبی نے کہا، اسلام کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ اس نے لڑکیوں سے کہا، تم کس خاندان کی بیٹیاں ہو؟ معلوم ہے تمہیں اپنی اصلیت جانتی ہو تو مجھے بتاؤ۔ دونوں خاموش رہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، تم نے اپنی پاکیزگی ختم کرا لی ہے۔ اب بھی تم کسی باعزت گھر کی قابل احترام بیویاں بن سکتی ہو۔ میں قابل احترام بیوی بننا چاہتی ہوں۔ ایک لڑکی نے کہا، کیا آپ مجھے قبول کریں گے؟ اگر نہیں تو مجھے کوئی باعزت خاوند دے دیں، میں اسلام قبول کر کے گناہوں سے توبہ کر لوں گی۔ سلطان ایوبی مسکرایا اور ذرا سوچ کر کہا، میں نہیں چاہتا کہ اس عالم کا علم جلاد کی تلوار سے خون میں ڈوب جائے، اور میں نہیں چاہتا کہ تم دونوں کی جوانی اور حسن میرے قید خانے میں گلتا سڑتا رہے۔ سنو لڑکی، تم اگر واقعی گناہوں سے توبہ کرنا چاہتی ہو تو میں تمہیں تمہارے ملک میں بھیج دیتا ہوں، لیکن وہ ملک تمہارا نہیں ہمارا ہے۔ میں ایک نہ ایک دن اپنا ملک تمہارے بادشاہوں سے لے لوں گا۔ تم جاؤ اور کسی کی بیوی بن جاؤ، میں تم تینوں کو رہا کرتا ہوں۔ تینوں یوں بدکے جیسے انہیں سوئیاں چبو دی گئی ہوں۔ اتنے میں علی بن سفیان لوہار کے ساتھ کمرے میں آیا اور تینوں کی زنجیریں کھول دی گئیں۔ سلطان نے کہا، علی، میں انہیں آزاد کر رہا ہوں، میں نے انہیں رہا کر دیا ہے۔ علی بن سفیان کا رد عمل بھی وہی تھا۔ وہ کتنی ہی دیر
سلطان ایوبی کے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ سلطان نے کہا، انہیں 3 اونٹ دو اور 4 مسلح محافظ ساتھ بھیجو جو گھڑ سوار ہوں، نہایت ذہین اور دلیر محافظ جو انہیں شعبہ کے قلعے میں چھوڑ کر واپس آ جائیں۔ راستے کے لیے سامان ساتھ دو اور آج ہی انہیں روانہ کر دو۔ اس نے عالم سے کہا، وہاں جا کر یہ غلط فہمی نہ پھیلا دینا کہ صلاح الدین ایوبی جاسوسوں کو بخش دیا کرتا ہے۔ میں انہیں دانے کی طرح چکی میں پیس پیس کر مارا کرتا ہوں۔ تمہیں صرف اس لیے رہا کر رہا ہوں کہ تم عالم ہو۔ تمہیں موقع دے رہا ہوں کہ علم کا روشن پہلو دیکھو۔ تمہاری نجات اسی میں ہے۔ سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا جب انہیں اونٹوں پر سوار کر کے 4 محافظوں کے ساتھ روانہ کر دیا گیا۔ محافظ خاص طور پر منتخب کیے گئے تھے۔ اس انتخاب کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک یہ کہ راستے میں ڈاکوؤں کا خطرہ تھا، دوسری وجہ یہ کہ انہیں صلیبی کمانڈروں کے سامنے جانا تھا۔ وہ خوبرو اور وجیح تھے۔ اونٹ اور گھوڑے بھی نہایت اچھی قسم کے بھیجے گئے تھے، مگر سب حیران تھے کہ سلطان ایوبی نے یہ فیاضی کیوں کی ہے۔ دشمن کو بخش دینا اس کا شیوا نہیں تھا۔ علی بن سفیان نے اس سے پوچھا تو اس نے اتنا ہی کہا، علی، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں ایک جوا کھیلنا چاہتا ہوں۔ اگر میں بازی ہار گیا تو صرف اتنا ہی نقصان ہوگا جو میں پہلے ہی اٹھا چکا ہوں کہ دشمن کے 3 جاسوس میرے ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ اس سے زیادہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ علی بن سفیان نے اس جوئے کی وضاحت چاہی، لیکن سلطان ایوبی نے اسی پر بات ختم کر دی کہ وقت آنے پر بتاؤں گا۔ باقی سب تو حیران تھے، مگر رہا ہونے والے خوشی سے باولے ہوئے جا رہے تھے۔ خوشی صرف رہائی کی نہیں تھی، اصل خوشی اس راز کی تھی جو وہ اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ وہ قاہرہ شہر سے دور نکل گئے تھے۔ ان کے اونٹ پہلو با پہلو جا رہے تھے۔ 2 محافظ آگے تھے اور 2 پیچھے۔ عالم نے ان سے پوچھا تھا کہ وہ ان کی زبان سمجھتے ہیں۔ چاروں اپنی زبان کے سوا اور کوئی زبان نہیں جانتے تھے۔ عالم اور لڑکیاں ان کی زبان بڑی روانی سے بولتی تھیں، یہ انہیں خاص طور پر سکھائی گئی تھی۔ عالم نے لڑکیوں سے اپنی زبان میں کہا، خدائے یسوع مسیح نے معجزہ دکھایا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے ہمارے ساتھ پیار ہے اور اسے ہماری فتح منظور ہے۔ یہ سچے مذہب کی نشانی ہے۔ صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان جیسے داناؤں کو خدا نے عقل کا ایسا اندھا کیا ہے کہ انتہائی خطرناک راز ہمارے کانوں میں ڈال کر ہمیں رہا کر دیا ہے۔ ہم اپنی فوج کو ان کا سارا منصوبہ سنائیں گے اور ہماری فوج ایوبی کو صحرا میں گھیر کر ختم کرے گی۔ اسے کرک تک پہنچنے کی مہلت ہی نہیں ملے گی۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے کمانڈر جنگ کو حملے تک محدود نہیں رکھیں گے۔ وہ مصر پر ضرور چڑھائی کریں گے۔ مصر فوجوں سے خالی ہوگا۔ یہ فتح بڑی آسان ہوگی۔ آپ عالم ہیں، تجربہ کار ہیں۔ ایک لڑکی نے کہا، مگر آپ جسے معجزہ کہہ رہے ہیں وہ مجھے ایک خطرہ دکھائی دے رہا ہے۔ خطرہ یہ 4 محافظ ہیں۔ کہیں آگے جا کر یہ ہمیں قتل کر کے واپس چلے جائیں گے۔ صلاح الدین ایوبی نے ہمارے ساتھ مذاق کیا ہے۔ جلاد کے حوالے کرنے کی بجائے ہمیں ان کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ ہمیں جی بھر کے خراب کریں گے اور قتل کر دیں گے، اور ہم نہتے ہیں۔ عالم نے یوں کہا جیسے اس کے ذہن سے خوش فہمیاں نکل گئی ہوں۔ اس نے کہا، تم نے جو کہا ہے وہ درست ہو سکتا ہے۔ کوئی حکمران اپنے دشمن کے جاسوس کو بخش نہیں سکتا، اور مسلمان اس قدر جنس پرست ہیں کہ تم جیسی حسین لڑکیوں کو چھوڑ نہیں سکتے۔ ہمیں راتوں کو چوکنا رہنا پڑے گا۔ دوسری لڑکی نے کہا، رات کو یہ سو جائیں تو انہیں انہی کے ہتھیاروں سے ختم کر دیا جائے۔ ذرا ہمت کی ضرورت ہے۔
ہمیں یہ ہمت کرنی پڑے گی۔ عالم نے کہا، یہ کام آج ہی رات ہو جائے تو اچھا ہے، صبح تک ہم بہت دور نکل جائیں گے۔ 2 محافظ آگے اور 2 پیچھے اپنی گپ شپ لگاتے چلے جا رہے تھے۔ ان کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا جیسے انہیں معلوم ہی نہیں کہ 2 اتنی دلکش لڑکیاں ان کی تحویل میں ہیں۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ ایک نے عالم سے کہا کہ ہم ابھی رکیں گے نہیں، رات کا پہلا پہر چلتے گزاریں گے۔ وہ چلتے گئے اور صحرا کی رات تاریک ہوتی گئی۔ عالم اور لڑکیاں اونٹوں کو قریب کر کے محافظوں کے قتل کا منصوبہ بنا رہی تھیں۔ بہت دیر بعد ایک سرسبز جگہ آ گئی۔ محافظ رک گئے اور وہیں پڑاؤ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ 3 محافظ لیٹ گئے تھے اور ایک ٹہل رہا تھا۔ عالم لڑکیوں کے ساتھ محافظوں سے کچھ دور لیٹا۔ ان تینوں کی نظریں محافظوں پر تھیں۔ وہ چوتھے محافظ کو دیکھتے رہے۔ وہ پڑاؤ کے ارد گرد ٹہلتا رہا۔ ایک کھٹکا سا ہوا، وہ دوڑ کر ادھر گیا اور اچھی طرح دیکھ بھال کے واپس آ گیا۔ تقریباً 2 گھنٹے گزر گئے۔ اس نے اپنے ایک اور ساتھی کو جگایا اور خود اس کی جگہ لیٹ گیا۔ جو جاگا تھا وہ پڑاؤ کے ارد گرد ٹہلنے لگا، کبھی جانوروں کے پاس جا کر انہیں دیکھتا اور کبھی سوئے ہوئے انسانوں کو دیکھتا۔ عالم نے لڑکیوں سے کہا، ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے، یہ کمبخت پہرا دے رہے ہیں، جو ہوگا ہو کے رہے گا، سو جاؤ۔ اور وہ سو گئے۔ آگے کیا ہوا ہم آپ کو بتائیں گے ہمارے نیکسٹ پارٹ میں، تو پیارے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ داستان ابھی جاری ہے۔